الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حاضرین انجمن، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا. ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت ہمارے ہاتھوں بڑی مشکل سے آئی ہے. اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی مصیبتیں جھیلی. یہ دین ہمارے پاس آسانی سے نہیں آ گیا. اس پیغام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی اور رسول خدا اور صحابہ کریم کے بزرگان دین کی لگاتار جد و جہد انتہائی کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی بھلائی اور نہی واہ مستقیم جانب گامزن کرنے کی کتنی لگن تھی کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ نے گمراہ انسانیت کو نور حق و صداقت سے روشناس کرایا اور اس کے لیے جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، جو مصیبتیں جھیلنی پڑی، بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. دین کے خالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ستایا گیا، جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کسی کو اتنا نہیں ستایا گا. کسی کو اتنے مصیبت و عالم کی دشوار گزار گھاٹیوں سے نہیں گزرنا پڑا. لیکن انسانیت سے انسانوں کی محبت اور انسانوں کا درد ہے کہ ساری تکلیفوں سے بے نیاز، ساری مشکلات سے بے پرواہ ہو کر آپ پیغام سناتے رہے اور دنیا کو کفر شرک کی گھٹاٹوپ تاریخوں سے نکال کر ایمان میں یقین کے اجالے عطا کرتے رہے. محترم حضرات، جو اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ اپنی محبت، ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کیا اور ہماری اہتمائی اور رہنمائی کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہمارے اوپر احسان مندی اور احسان شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت سے خود کو اتنا بھی دور نہ کریں؟ یقیناً ایسا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا اور فطرت کی آواز ہے. حضرت علی سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ آپ کو حضور سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا، خدا پاک کی قسم، حضور ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں، اپنے اولادوں اور اپنی ماں اور سب پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. حضرت انس سے بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صلیب و دار شہی رشت کو حصار سہی، صلیب و دار شہی رشت کو حصار سہی، جہاں بھی تو نے پکارا ہے بادہ خوار چھڑی. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی پیش کردہ تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. صلیب و دار شہی رشت کو حصار سہی، صلیب و دار شہی رشت کو حصار سہی، جہاں بھی تو نے پکارا ہے بادہ خوار چلے. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی پیش کردہ تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. حضور کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، کیونکہ حضور نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہی. خدا کی طرف سے جو حکم ہوتا رہا، آپ انہیں بندوں تک پہنچانے کا فرض انجام دیتے رہے. قرآن مجید میں ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. کہ محمد سے وفا